السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں احباب عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ الف کا مخرج بیان کرنے کے بعد ہم ترتیب وار حروف تہجی کو بیان کریں گے، تو ہم دوسرا مخرج لے کے آ گئے ہیں انشاءاللہ حضرات کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے با کا مخرج یاد کرنے کی اور پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ۔ دوسرا ہمارا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، اور ہونٹ سے 3 الفاظ ادا ہوتے ہیں: با میم واو غیر مدہ، با میم واو غیر مدہ۔ با دونوں ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ اندر کا جو ہمارا یہ گوشت ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس سے ادا ہوتا ہے۔ اور میم دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے لیکن وہ باہر کے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور واو ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے کنارے مل جاتے ہیں اور بیچ کا حصہ کھلا رہتا ہے۔ یہ پوری مخرج کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اگر آپ کو سے کوئی پوچھے کہ ہونٹ سے کتنے الفاظ ادا ہوتے ہیں، تو ہونٹ سے 3 الفاظ ادا ہوتے ہیں: با واو میم۔ با دونوں ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے، میم دونوں ہونٹوں کی باہر کے جو خشکی ہے، یہ باہر کا جو ہمارا حصہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، باہر کا جو حصہ ہے میم، اس خشکی والے جو ہونٹ کا حصہ ہمارا خشک رہتا ہے، سوکھا رہتا ہے، اس سے ادا ہوتا ہے۔ اور واو ان دونوں ہونٹوں کے کنارے مل کر، دیکھ رہے ہوں گے آپ، دونوں ہونٹوں کے کنارے مل کر اور بیچ کا حصہ کھولا رہتا ہے، جیسے واو واو، دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں ہونٹوں کے کنارے مل جائیں گے اور بیچ کا حصہ کھلا رہے گا۔ تو مخرج دوبارہ پھر میں بیان کر دیتا ہوں۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری سے، دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کی تری سے مل کر ادا ہوتا ہے، میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے، واو دونوں ہونٹوں کے کنارے مل کر اور بیچ کا حصہ کھلا رہ کر ادا ہوتا ہے۔ تو دوسرا مخرج سمجھ میں آ گیا، یعنی کہ ایک مخرج سے 3 الفاظ ادا ہوں گے۔ اگر الگ الگ الفاظ مخارج کو بیان کیا جائے، یعنی کہ تمام الفاظوں کو الگ الگ بیان کیا جائے، تو وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اور طلباء کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے ان کی آسانی کے لیے، ان کی سہولت کے لیے میں مخارج کو اسی طرح ترتیب سے بیان کر رہا ہوں جس طرح ہمارے اکابرین نے ہمیں پڑھایا ہے یا کتابوں میں لکھا ہے۔ دیکھیے بہت سی کتابوں میں مخارج 14 بھی لکھے ہوئے ہیں، اور بہت سی کتابوں میں مخارج زیادہ بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن جس کتاب کے مطابق میں آپ کو مخرج بتا رہا ہوں، مشہور قول یہی ہے کہ 17 مخرج ہیں۔ امام خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 17 مخرج ہیں، تو ہم انہی کے طریقے مطابق مخارج یاد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی یاد کریں گے۔ تو آپ دوسرا مخرج آج کیا ہے ہمارا، یاد کر لیجیے آپ۔ دوسرا مخرج ہے آج ہمارا با میم واو۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ، میم دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ، واو دونوں ہونٹوں کے کنارے مل کر، دونوں ہونٹوں کے کنارے مل کر اور بیچ کا حصہ کھلا رہ کر اس سے ادا ہوتا ہے۔ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو باقی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی، اور میم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب میم انشاءاللہ آخر میں آئے گا، ہم میم پر پہنچیں گے تو میم کی بھی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور واو کی بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم باقی پریکٹس کرتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم 4 حرکات لیتے ہیں۔ کتنی حرکات؟ 4 حرکات اس کی بنائیں گے ہم، باقی 4 حرکات انشاءاللہ ہم اس کی باقی بنائیں گے۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ پھر اس میں جیسے مثال کے طور پر با زبر با، یہ متحرک ہے۔ اگر اس سے پہلے ہم الف سے با سے پہلے الف لے کر آئیں گے اور با کو ساکن کر دیں گے، اب کیونکہ با کے اندر قلقلہ ہے، اور قلقلے کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ ایک بال لیں گے جس سے کرکٹ کھیلتے ہیں، ٹینس کی بال لیں یا گدہ کھانے والی، جس کو پٹکتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف اچھلتی ہے، تو اسی طرح اگر اس پر دیوار کی طرف آپ پھینک کر ماریں گے اس کو تو آپ کی طرف ریپیٹ ہو کر آئے گی۔ تو قلقلہ اسی طرح سے ہے کہ جب آپ قلقلہ کریں گے تو آواز لوٹ کر آئے گی، یعنی مخرج سے آواز لوٹے گی۔ اب 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 دیکھ رہے آواز جو ہے نا، آپ کو دکھ رہا ہوگی ساؤنڈ، اب اب اب
جو آپ ادا کریں گے اندر والے حصے سے ادا کریں گے، باہر والے حصے سے ادا نہیں کریں گے، کیونکہ مخرج خلط ملط ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو پہلے متحرک پڑھتے ہیں، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ دیکھیے با زبر با، با نہ حمزہ کی آمیزش پیدا ہونی ہے اور نہ با زبر با یہ نہ حرکت دراز ہونی ہے، بلکہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ دیکھیے مجہول قرآن پاک کے اندر یہ لہن جلی میں شمار کیا جاتا ہے مجہول پڑھنا، اور جو آدمی مجہول پڑھتا ہو اس کو قاری نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہترین طریقہ ہے مجہول کو ختم کرنے کا کہ متحرک کو اگر آپ بہترین اچھے انداز سے مشق کریں گے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، بو 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 نہیں ہونا ہے، بو 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 یہ صحیح نہیں ہے، بو یہ صحیح ہے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ متحرک ہمارا ہو چکا ہے، اب ہم چلتے ہیں ساکن پر۔ با کو ہم ایسے ہی رکھیں گے، اس سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ الف لے کر آ جائیں گے، الف با زبر اب، اب اب اب۔ متحرک میں بتا چکا ہوں جس حرف پر کیا ہو؟ حرکت ہو، یعنی زبر زیر پیش ہو۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اب سکون جو آپ نے دیکھا ہوگا سکون بنا ہوا ہوتا ہے ایسے، تو جس حرف پر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے ساکن کی مثال پڑھ رہے ہیں ہم، اب اب اب۔ اب ساکن کی مثال ہو چکی ہے، ساکن جس حرف پر سکون ہو۔ اب مشدد پڑھیں گے ہم، مشدد کہتے ہیں جس حرف پر تشدید ہو، جیسے اب، اب، اب۔ مشدد کے اندر پڑھتے ہوئے خاص آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ اب ب نہیں ہونا ہے، پر نہیں ہونا ہے، اب اب ب۔ متحرک میں جو بتایا تھا جھٹکا نہیں ہونا ہے، حمزہ کی بو پیدا نہیں ہونی ہے اور اس کو حرکت کو دراز نہیں کرنا ہے۔ اب، 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 اب۔ سمجھے؟ تو حرکت کو دراز نہیں کرنا ہے۔ اب ہم حرف مدہ کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تو کیا کریں گے ہم؟ حرف مدہ الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، تو با کے بعد ہم الف کو لے کے آتے ہیں، با زبر با۔ دیکھیے جو دو حرف الفاظ ہیں ان کو کھینچ کر پڑھیں گے تو بچوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ متحرک اور حرف مدہ میں کیا فرق ہے۔ با زبر با یہ حرف مدہ نہیں ہے، متحرک ہے۔ با زبر با یہ حرف مدہ ہے، تو بچے کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے جو استاد پڑھ رہے ہیں وہ حرف مدہ پڑھ رہے ہیں، تاکہ اس میں امتیاز ہو جائے۔ اور تجوید نام اسی چیز کا ہے کہ ایک الفاظ کا دوسرے الفاظ سے اس طرح امتیاز اور اس طرح مابین فرق ہو جائے کہ سننے والا ایک دم محسوس کرے کہ انہوں نے یہ متحرک پڑھا ہے، یہ ساکن پڑھا ہے، یا حرف مدہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی بالکل امتیاز کر کے پڑھنا، اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ با با الف صبر با، با یا زیر بی، با واو پیش بو، با بی بو۔ تو یہ چاروں حرکت ہو گئی ہے، متحرک، ساکن، مشدد اور حرف مدہ۔ قرآن پاک کے اندر یہ چار ہی مثال استعمال ہوتی ہے اور چار ہی طرح سے یہ الفاظ پڑھا جاتا ہے۔ پانچواں طریقہ کوئی بھی نہیں ہے جس طریقے سے یہ الفاظ پڑھا جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے پانچوں طریقے بیان کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اسی طرح پریکٹس کریں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے بھی اور خود بھی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ قرآن پاک آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا اور پڑھانا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور جو حضرات قرآن پاک بچوں کو خالص رٹاتے ہیں
الفاظ رٹاتے ہیں، ان کا رٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بچوں کو سب سے پہلے مخارج یاد کرایا جائیں، مبتدی بچوں کو بھی مخارج یاد کرایا جائے، اور مخارج یاد کرانے کے بعد پھر ان کو پریکٹس کرائی جائے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ بیٹا یہ الفاظ ایسے نکلتا ہے، یہ الفاظ اس طرح پڑھا جاتا ہے، یہاں پر ہونٹ گول ہوتے ہیں، یہاں پر ہونٹ گول نہیں ہوتے ہیں۔ اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بچے پڑھنے لگیں گے، اور جب وہ یہاں سے بن کر جائیں گے تو بہترین قاری بن کر جائیں گے، بہترین مجود بن کر جائیں گے، اور پھر قرآن پاک کو رتل القرآن ترتیلا کے تحت پڑھائیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو خوبصورت اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت انداز میں پڑھو، بنا کر سنوار کر پڑھو۔ اور تجوید کا معنی بھی یہی ہے، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، خوبصورت بنانا، سنوارنا۔ تو میرے دوستو، تجوید ایک بہت اہم چیز ہے۔ اگر تجوید کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، ثواب کا وعدہ ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ حضرات کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ تعالیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔